السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چند دن پہلے میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری جس کے اندر ایک مولانا صاحب جو ہے وہ انجینئر علی مرزا کو گالیاں بھی دے رہے ہیں اور لعنت کے الفاظ بھی بول رہے ہیں، اور پھر لعنت کے الفاظ بھی بول رہے ہیں اور یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ تیری شکل فلاں جانور کی جیسی ہے۔ اللہ کے بندو، آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے، جبکہ آپ کو جو ہے ہزاروں لاکھوں کا مجمع جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ بیسیکلی جو چیز ہے دین کا کام کرنے والوں کے لیے خاص طور پر یہ اس سوچ کا ہونا ضروری ہے کہ گناہ سے نفرت کی جائے، گناہ گار سے نفرت نہ کی جائے، گناہ سے نفرت کی جائے، گناہ گار سے نفرت کرنے کا نہیں ہمیں کہا گیا۔ اگر آپ کو کسی بات کے اوپر ان کی اختلاف ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی انہوں نے مسلک اختیار کیا ہوا ہے، تو ہمیں اچھے طریقے سے بات کو کرنے کا حکم ہے۔ لعنت کرنا، لعنت کرنا کسی کے اوپر، تو یہ تو آپ کی شان کو زیب نہیں دیتا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ حدیث کے کیا الفاظ ہیں کہ لفظ لعنت کا ذکر، لفظ لعنت اگر ہم کسی کو بولتے ہیں تو یہ الفاظ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے، یا تو یہ کہنے والے کے اوپر پڑ جاتے ہیں، یعنی جس کو ہم لعنت کر رہے ہیں اگر وہ واقعی اس کا مستحق ہے تو اس کو پڑ جاتے ہیں، اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو جو یہ لفظ بول رہا ہے واپس اسی کی طرف آ جاتے ہیں، یہ ضائع کبھی بھی نہیں ہوتے لعنت کا لفظ۔ اور اسی طرح ہم کسی کے فیس کو یہ بولیں کہ تیرا چہرہ فلاں کی جیسے ہے، لعنت ہے تیرے اوپر، یا تیرا چہرہ جو ہے وہ گدھے جیسا ہے نعوذ باللہ، یا تیرا چہرہ جو ہے وہ کسی بندر کی طرح مل رہا ہے، تو اللہ کے بندو ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ یہ فیس بنایا کس نے ہے ہمیں؟ یہ جو 5-6 فٹ کا انسان ہے، آپ اس کے بنانے والے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بنانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کر دیا، خوبصورت ڈھانچے میں بنایا۔ تو اللہ تو انسان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو جس بات کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو یہ تو تڑاک کا لہجہ، علمی جو لوگ ہیں نا ان کو یہ چیز زیب ہی نہیں دیتی کہ اگر آپ ممبر کے اوپر بیٹھ کے یہ تو تڑاک کے لہجے کو آپ نے استعمال کیا ہوا ہے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیندار ہیں، جبکہ آپ کے الفاظ ہی وہ دین والے نہیں ہیں، خیر خواہی والے نہیں ہیں، تو آپ کس طرح دین کا کام کر سکتے ہیں؟ پھر بھائی بھائی کے اندر بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن سمجھانے کا ایک طریقہ کار ہے، آپ کے دل کے اندر اس کے بارے میں محبت پیدا ہو، محبت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ آپ نے رات کو اس بندے کو سمجھانے کے لیے کوئی دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں فلاں اس ٹاپک کے اوپر بات کروں گا، یا اللہ میری بات اس کے دل میں اتار دیں؟ پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا، پھر اس کے بعد آ کے آپ ممبر کے اوپر بات کریں کہ بھئی ہاں اب میں اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور اس کو سمجھانے کے لیے بات بھی کرتا ہوں۔ تو سامنے آپ جس کو سمجھا رہے ہیں کیا وہ فرعون سے بڑا ظالم ہے؟ فرعون تو ایک تاریخ گواہ ہے کہ ایک واحد ایسا بادشاہ گزرا جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ تاریخ کے اندر کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ جاؤ اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، دونوں بھائیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ میرا نافرمان بن چکا ہے۔ آگے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، یہ تمام ان سکولرز کے لیے ہے کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، جن کو لوگ فالو کر رہے ہیں، جن کو دیکھ رہے ہیں، جن کی بات سن رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ارشاد بنائی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، سخت بات نہیں کرنا فرعون کے ساتھ جا کے،
اس کو دعوت دو، لینا نرم بات کہنی ہے تم نے، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ ہماری بات کو، تمہاری بات کو مان لے اور ڈر جائے اللہ سے۔ نرم بات کرنے کا حکم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم اللہ پر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو، فلیقل خیرا، تو تم اچھی بات کرو، نہیں او لیصمت، تو پھر خاموش رہنا سیکھو تم۔ اگر آپ کو کسی بات کے اوپر اختلاف ہے تو لہجہ تو مسلمانوں والا رکھیں نا، سامنے کم سے کم آپ کے کافر تو نہیں ہے نا، کہ اگر آپ کو ان کی بات کسی کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور انجینئر علی مرزا سے بھی میری گزارش ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، علمی شخصیت ہے آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ اس کو غلط استعمال نہیں کریں نا۔ پھر اگر آپ کو کسی کی بات کے اوپر اختلاف ہے تو آپ لہجہ نرم رکھیں اور آرام سے بات کو سمجھائیں۔ اگر آپ کسی کے بزرگوں کے اوپر لعن طعن کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ بابے تو کوئی شے نہیں، اور اس طرح کے الفاظ آپ کریں گے، تو پھر یہ محبت والی بات تو نہ ہوئی نا۔ اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا ادب، تھوڑی سی محبت، اپنے لہجے کے اندر نرمی پیدا کریں، اور آپ جناب کا لہجہ اختیار کر کے ان کو بات سمجھائیں۔ سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قالوا سلاما۔ یہی بات ہوتی ہے نا، ڈاکیے کا کام ہوتا ہے خط کا پہنچانا، نہ کہ پڑھوانا زبردستی۔ تو جس طرح کے آپ کے بیانات آ رہے ہیں جناب علی مرزا بھائی، علی انجینئر صاحب، تو ان کے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں۔ آپ کی ویڈیو کافی لوگ دیکھ رہے ہیں، نیچے آپ کمنٹس بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کے اوپر کمنٹس کس طرح کے آ رہے ہیں۔ ویوز کا ہو جانا کامیابی نہیں ہے، لوگ جو ہیں آپ کی بات سن کے اصلاح وہ کرنے لگ جائیں، بے نمازی ہیں نماز پڑھنے لگ جائیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں فرما بردار بن جائیں آپ کی بات سن کے۔ اگر وہ سود کھانے والے ہیں تو وہ سودی کام کو چھوڑ کے حلال کام کے اوپر آ جائیں، نہیں قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھنے کے اوپر آ جائیں، تو پھر آپ سمجھے کہ ہاں بھئی اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے، اب اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے۔ لیکن جس طرح کا لہجہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ آپ کی زبان سے محفوظ نہیں رہا، تو بیسیکلی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے، ہر بچے کو یہ یاد ہے حدیث، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان تب تک وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ تو ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، آپ کے بیانات سننے والا ایک میرا دوست، اس کا مجھے فون آیا، وہ کہنے لگا میں انجینئر صاحب کے بیان سنتا ہوں۔ میں نے کہا تو کیا آپ کی سوچ کے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یقین کریں وہ کہنے لگا کہ جب سے میں نے بیان سننا شروع کیا ہے انجینئر صاحب کا، مجھے اپنے مسجد کا جو مولوی صاحب ہے نا، جن کے پیچھے میں 10 سال 20 سال سے نماز پڑھ رہا تھا، مجھے وہ بھی گمراہ نظر آتا ہے، اور جن کے پیچھے میں جمعہ پڑھتا تھا مجھے وہ بھی گمراہ نظر آتے ہیں۔ تو آپ کے اگر بیانات سے اس طرح کی لوگوں کی ذہن بن رہی ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے اس بارے میں جناب، کہ رہنمائی تو نہیں ہو رہی پھر لوگوں کی۔ پھر تو یہ تو تڑاک کا لہجہ، اور پھر لوگوں کو چیلنج کے لیے بلانا، اور پھر ان کو آپ یہ کہیں کہ قیامت تک کا ٹائم ہے، تو اللہ کے بندو یہ باتیں کیا عام لوگوں کے اوپر کیا ان کے اثرات پڑ رہے ہیں؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ عام لوگ جو ہیں وہ اپنے مسجد کے امام کو بھی گمراہ سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے، تو پھر وہ کیا قرآن اور حدیث کی بات سنیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی بات کے اوپر اختلاف ہے تو آپ اپنے دلائل ان کے سامنے رکھیں اور کہیں بھئی میرے نزدیک یہ دلائل زیادہ افضل ہیں، آپ ان چیزوں کو فالو کریں، بدعات کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، بزرگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں، اپنی بات آپ قول اللین کے تحت کریں اور سلام علیکم کہہ کر بس ویڈیو کو ختم کر دیں۔ تو جب آپ اس طرح کی ویڈیو بنائیں گے تو دوسرے، ظاہر سی بات ہے پھر اس کا جواب بھی ویسے ہی آپ کو ملے گا پھر۔ اور اہل سنت والجماعت کے جو ائمہ کرام جو ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اللہ کے بندو
اپنی زبان کا خیال رکھیں. آپ دین کا کام کرنے والے ہیں, نرم بات کے ساتھ ان کو کہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بھئی فلاں بندے کو میری بات سمجھ میں آ جائے. دوسرے کے اوپر لعنت کرنا, یہ تو ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی بھئی. تو بات یہی ہے کہ حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے, گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. تو جب ایسے اسکالرز بات کریں گے تو ویسے ہی عوام الناس علماء سے, قراء سے ویسے ہی محبت نہیں کرتے. وہ تو ویسے ہی کہتے ہیں مولوی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, دماغ خراب کیا ہوا ہے, کوئی کیا بول رہا ہے کوئی کیا بول رہا ہے. تو باہر کی دنیا کے اندر جب آپ کی ایسی گفتگو کو جب سنا جاتا ہے تو ان کے اثرات کیا پڑتے ہیں. خلاصہ کلام ان کا ذہن یہی بنتا ہے کہ مولوی ہر وقت پاگلوں والی حرکتیں کرتے رہتے ہیں, کبھی دوسرے کے اوپر لعنت, کبھی وہ برا ہے کبھی یہ برا ہے. یہ اثرات ہو رہے ہیں. آپ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں, اچھی بات کہیں. اگر کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے تو آپ اس کے گناہ سے نفرت کریں نا, اس کی ذات کے اوپر انگلیاں مت اٹھائیں. اچھے طریقے سے آپ اپنے اظہار رائے کو بیان کریں اور آپ یہ کہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, ہمیں یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. ان کی اس بات کے اوپر ہم اختلاف کرتے ہیں, یہ بات قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بس اس طرح کی آپ بات کر کے چلے جائیں تو آپ کا حق ادا ہو جائے گا. آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا جنت اور جہنم میں ڈالنا. آپ اس طرح اختلافی بات کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ دین سے دور بھی ہو جائے اور سیدھا اس کو جہنم کا ٹکٹ بھی دے کر آپ بیان کو بند کر کے چلے جائیں. تو یہ بات تو بالکل غلط ہے نا پھر. تو دیکھیں, آخری بات کرتا ہوں. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ شراب پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی. ہاں, یہ بات کمال کی ہے. یہ کمال کی بات ہے کہ ہم اگر کوئی ایسے راستے کے اوپر چل پڑا ہے جس کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر, اس کو تحفہ دے کر, اس کو انعام دے کر, اس کے لیے دعائیں کر کر اس کو صحیح راستے کے اوپر لے آئیں. یہ اصل دین کا کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کسی کو میری بات کوئی بری لگی ہے تو ابھی سے معافی چاہتا ہوں. چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دیں یا بڑا بھائی سمجھ کے معاف کر دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.